سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے گھر آج پولیس پہنچی اور نیب کا نوٹس دیا، جس کے بعد یوسف رضا گیلانی گرجے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے فیصلوں کے حوالے سے استثناء حاصل تھا، اگر ان کا استثناء ختم ہوا تو کل نواز شریف کو بھی استثناء ختم ہوگا۔ معاشی بحاظ سے اب کچھ حوصلہ افزا خبریں آئی ہیں۔ پاکستانی روپے کی قدر بھی بہتر ہوئی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی 2 دنوں کے درمیان بہتری آئی ہے، اور دوسری بھی اچھی مثبت خبریں ہیں، ان کا جائزہ لیں گے۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور کے حوالے سے تجزیات، تبصرات اور کامنٹریز جاری ہیں۔ اب ان کے دور پہ تبصرہ کیا ہے پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے سابق رہنما عبدالقادر ملا کو پھانسی دی گئی ہے، جس کے بعد بنگلہ دیش میں تشدد بھڑک اٹھا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ کہیں بنگلہ دیش کو یہ پھانسی مہنگی نہ پڑ جائے۔ ان بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے ستارے اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے گردش میں ہیں۔ اسی گردش کے نتیجے میں انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاتھوں سزا ہوئی تھی، جس کے بعد وہ سیاست سے نااہل ہو گئے تھے اور انہیں وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اسی حوالے سے ان کے خلاف کئی انکوائریز سامنے آئیں جو کہ ان کے دور وزارت عظمیٰ سے ہے، اور ان میں سے اکثر کا تعلق ان کیسز سے ہے جس کا ذکر آپ اس پروگرام میں سنتے رہے ہیں۔ جناب یوسف رضا گیلانی سے نیب مختلف کیسز کے حوالے سے اپنی تحقیقات کے دوران پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن جناب یوسف رضا گیلانی مسلسل اس کی مزاحمت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے فیصلوں کو، احکامات کو جو انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے دیے، انہیں آئین کے تحت استثناء حاصل ہے۔ جناب یوسف رضا گیلانی سے نیب جن کیسز میں پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے ان میں اوگرا اسکینڈل بھی شامل ہے، حج کرپشن کیس شامل ہے، عدنان خواجہ کی اپائنٹمنٹ شامل ہے، اور NICL کیس شامل ہے۔ ان سب کیسز کے اندر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے ایسی شخصیات کا تعین کی تقرری کی اہم قومی اداروں میں جن کے خود ماضی داغدار تھے، مختلف کیسز میں انوالو تھے، یا وہ قطعی طور پہ ان عہدوں کے لیے نااہل تھے، مگر وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور یہ تعیناتیاں کی، جس کے بعد ان تمام اداروں میں اربوں روپے کے کرپشن کے اسکینڈل سامنے آئے۔ اس میں بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور ان کئی گرفتاریوں اور تحقیقات کے نتیجے میں تانے بانے وزیر اعظم کے دفتر تک جاتے ہیں۔ اسی لیے نیب مختلف کیسز میں ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن اب تک جناب یوسف رضا گیلانی نے اس تحقیقات میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے صاحبزادوں پہ بھی مختلف کیسز ہیں۔ جناب یوسف رضا گیلانی آج کے طویل عرصے کے بعد میڈیا کے سامنے بھی آئے، اور چند صحافیوں سلطان میں انہوں نے گفتگو کی، اور اپنے حوالے سے اور ان کیسز کے حوالے سے انہوں نے سخت بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ، اور زور دے کے کہا کہ انہیں کسی صورت میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کسی میں ہمت ہے تو انہیں آ کے گرفتار کرے، کیونکہ انہیں اپنے فیصلوں کے حوالے سے اور وزیر اعظم کی حیثیت سے جو انہوں نے اختیارات استعمال کیے اس حوالے سے ان کو مکمل استثناء حاصل ہے۔ آج اگر میں صدر پاکستان کے لیے موقف کے لیے میں اپنی کرسی کو ٹھکرا سکتا ہوں، وزارت عظمیٰ کو ٹھکرا سکتا ہوں، تو میں اپنے استثناء کے لیے مجھے 248(1) آف دا کانسٹیٹیوشن میں مجھے کمپلیٹ امیونٹی ہے آن دا ڈسچارج آف نارمل فنکشن ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو اس لیے اگر میں صدر صاحب کے لیے کھڑا ہوں تو اپنے لیے بھی میں اسٹینڈ لیتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے اریسٹ کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے اریسٹ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کا استثناء ختم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا بھی استثناء ختم ہوگا، اور آج جو فیصلے اور احکامات وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے ان پر کارروائی کی جا سکتی ہے جب وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ چاہے تو وزیر اعظم کا استثناء ختم کرے۔ میرے 10 لاکھ فیصلے ہیں، اور ہر فیصلے پہ مجھے اگر بلا لیں تو مطلب ہے کہ یہ جو استثناء ہے پرائم منسٹر کا، پھر آج اسمبلی چل رہی ہے، اسمبلی میں کیس موو کریں نواز شریف صاحب، میں ان کا ساتھ دوں گا کہ ان فیوچر پرائم منسٹر کو استثناء حاصل نہیں ہے، آئین کو بدل دیں، میں تسلیم کر دوں۔ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ان کے پاس ہے، آج اگر مجھے بھیجیں گے کل نواز شریف بھی جائے گا، یہ تو نہیں ہے کہ پھر وہ نہیں جائے گا، بھی جائے گا، پھر تو استثناء پھر سب کے لیے نہیں ہوگا۔
جناب یوسف رضا گیلانی نے حکومت سے یہ بھی کہا کہ اگر انہیں اس کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ اس حکومت کے پہلے سیاسی قیدی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک میں وہ لوگ جنہیں NRO سے فائدہ ہوا وہ تو آزاد گھوم رہے ہیں اور انہیں گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ لگ یہ رہا کہ پہلا سیاسی قیدی میں ہوں گا، لگ یہ رہا ہے، مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے حافظہ کمزور ہے۔ جو NRO امپلیمنٹیشن کیس تھا وہ کیا کیس تھا؟ NRO کے بینیفیشری 4008 تھے اور 4008 میں سزا اس کو دی گئی جو بینیفیشری نہیں تھا۔ 4008 لوگ آج بھی آزاد ہیں اور وہ متفقہ وزیر اعظم 18 کروڑ عوام کا اس کو ہٹا دیا گیا اور جو NRO کے بینیفیشری تھے وہ سب آزاد ہو گئے۔ تو یہ اگر سمجھتے انصاف ہے تو میں سمجھتا ہوں اس انصاف کو میں تو نہیں مانتا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب یوسف رضا گیلانی دور ابتلا کی بات کریں، پریشانیوں کی بات کریں اور وہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کا ذکر نہ کریں؟ آج بھی انہوں نے ذکر کیا اور ان کی آواز میں درد نمایاں تھا۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار محمد چودھری، وہ جب آئے تو ان کا ایکسکیوز کیا تھا؟ ان کا ایکسکیوز تھا کہ مجھے ایک آمر نے، ایک ڈکٹیٹر نے، ایک حکومت نے مجھے کام کرنے سے روکا ہے اور مجھے نکالا ہے۔ تو صرف میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے تو 10 سال اندر کر سکتے ہیں، اس ڈکٹیٹر کو ایک دن اگر جیل یہ بھیج کے دکھا دیتے تو میں مان جاتا اس جوڈیشری۔ یہ جو افتخار محمد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے یہ جتنا عرصہ یہاں رہے ہیں وہ صرف گیلری کو پلے کرتے رہے ہیں۔ اگر وہ مخلص ہوتے تو میں دیکھتا کہ ایک دن بھی مشرف جیل چلا جاتا تو میں مان جاتا۔ اگر اسپیکر آف دی قومی اسمبلی جا سکتا ہے اڈیالہ جیل میں اور اگر میاں محمد نواز شریف جا سکتا ہے اڈیالہ جیل میں تو کیا وہ ایک دن کے لیے گئے؟ یہ صرف ایک ڈھونگ ہے اور یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ڈھونگ ہے۔ اور یہ چھپتے ہوئے سوالات پوچھے جناب یوسف رضا گیلانی نے اور پھر اپنا رخ انہوں نے موڑا نئے چیف جسٹس جناب تصدق حسین جیلانی کی جانب بھی اور ان سے بھی انہوں نے کلام کیا انڈائریکٹلی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصدق حسین جیلانی پولیٹیکل فیملی ہونے کے باوجود وہ ہائیلی پروفیشنل ہیں اور ہی ول ناٹ پلے ٹو دا گیلری، ہی ول ایکٹ لائک اے جج اینڈ ہی ول ناٹ ایکٹ لائک اے پالیٹیشین۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جناب یوسف رضا گیلانی کا یہ استدلال درست ہے کہ انہوں نے وہ تمام احکامات جو فیصلے انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت سے کیے انہیں آئین کے تحت استثناء حاصل ہے اور اس حوالے سے ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا اور انہیں کسی بھی عدالتی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا۔ اس کے لیے ہم رخ کریں گے پاکستان کے ممتاز ماہر آئین و قانون، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ وزیر اعظم کو اپنے دور میں جو جتنے بھی وہ احکامات دیتا ہے، اختیارات کا استعمال ہے، فیصلے کرتا ہے، اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اسے عدالتی استثناء حاصل ہے؟ پاکستان کا آئین کیا اس قسم کی بلینکٹ ضمانت دیتا ہے؟ نہیں، میری تو یہ ریڈنگ نہیں ہے۔ آرٹیکل 248 کے 2 پارٹس ہیں، جو پہلے پارٹ ہے میرے خیال میں اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ایسی تمام پاورز جو وزیر اعظم جب ایکسرسائز کریں، اپنے فنکشنز پرفارم کریں، تو اس کو 248 میں جو لٹرل انٹرپریٹیشن ہے اس میں تو اس طرح کی ایک بات ضرور ہے، لیکن اس کی جو ہجے کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نہیں متعدد فیصلوں میں کی گئی، اور وہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہے جو کہ پرفارمنس آف ڈیوٹی کے بیونڈ ہے، ان دا سینس کہ اس کے پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ پاورز تھیں نہیں کرنے کی، یا انہوں نے اپنی ڈیوٹی یا پاورز کو ایکسیڈ کیا ہے، اپنے فنکشنز کو، اتھارٹی کو، جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا ہے، تو اس میں کسی قسم کا استثناء نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، ماضی میں بھی ایسے بہت سے وزیر اعظم گزرے، ان کے خلاف کیس بھی ہوئے، انہوں نے فیس بھی کیا، استثناء کی بات نہیں کی۔ یہ کسی زمانے میں
لانگ ٹائم بیک یہ جو بات تھی دا کنگ کین ڈو نو رانگ، اس طرح کی بات کبھی تھی، لیکن آج کی جو جورسپروڈنس ہے، آج کی جو لیگل فلسفی ہے، اس میں اس قسم کا استثناء کا کوئی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم سے جناب یوسف رضا گیلانی سے کسی بھی کیس کے معاملے میں جہاں پر اس کے پاس شواہد ہو اور جہاں پہ لگے کہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا، انہیں طلب کر سکتا ہے، ان سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے؟ جی طلب کر سکتا ہے، اور یہ 1965 میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے وہ جمیل کا کیس ہے، اس میں اس طرح کی بات کی تھی کہ ایکسرسائز آف پاورز اور پرفارمنس آف فنکشنز، جو یہ دو باتیں آرٹیکل 248(1) میں لکھی ہیں، اس طرح کی جب لینگویج آتی ہے تو اس کا مطلب ہے لافل ایکشنز۔ اگر کوئی فنکشنری ہے اسٹیٹ کا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو، اور اس نے لافل فنکشنز کیے ہیں تو وہ لافل فنکشنز کے لیے تو اس کو استثناء حاصل ہے، لیکن اگر اس نے ان لافل فنکشنز کیے ہیں تو استثناء حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جو کسی زمانے میں 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے اس قسم کی بات کی جاتی تھی کہ جی جو بھی سربراہ ہے اس نے جو بھی عمل کر دیا وہ ختم ہو گیا، تو اب اس قسم کی بات کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو انٹرپریٹ عدالتوں نے اس طرح کر دیا کہ اگر لکھا ہوا بھی ہے، لٹرلی اگر کسی کے پاس استثناء موجود بھی ہے، جیسے آرٹیکل 248 سب آرٹیکل 1 کی لینگویج اس طرح کی لٹرل ایفیکٹ میں تو ہے، لیکن جب اس کو انٹرپریٹ کیا سپریم کورٹ نے تو 1965 سے لے کے آج تک جتنی بھی 40-50 سال میں رولنگز آئی ہیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ اگر کوئی عمل ایسا ہے، ایکشن ایسا ہے جو کہ اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، بدنیتی پہ ہے، تو کسی قسم کا استثناء حاصل نہیں ہے، اور کوئی بھی ادارہ ایسا ہے جو اتھارٹی وہ طلب کر سکتی ہے، پوچھ گچھ کر سکتی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں تو وزرائے اعظم کو استثناء اس سے پہلے کبھی حاصل ہی نہیں رہا۔ جناب نواز شریف پہ کیسز بن گئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے 2 وزارت عظمیٰ کے دور میں کیسز بن گئے، اور اس سے پہلے تو اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ وزرائے اعظم کے لیے تو یہ ایک پاکستان میں معمول کا عمل ہے کہ ان کے دور میں جس طرح سے وہ اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ان پہ مقدمات بنتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ دیکھیے بی بی سے تو بڑا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے، نواز شریف صاحب بھی بہت بڑے لیڈر ہیں، اور جب ان لوگوں نے بھی اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہیں کیا، مطلب بی بی کی تو کیا بات ہے، انہوں نے تو بالکل بھی اس کو اس طرح انٹرپریٹ نہیں کیا، نواز شریف صاحب نے بھی انٹرپریٹ نہیں کیا، بلکہ ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر تو وہ چیف جسٹس کے سامنے بھی گئے، پیش ہوئے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے سامنے۔ تو یہ جو دو بڑے لیڈر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، نواز شریف صاحب ہیں اور بے نظیر صاحبہ ہیں، تو انہوں نے تو کسی طرح کا استثناء کی بات اس لیے نہیں کی کیونکہ جو ٹرینڈ ہے جوڈیشل اتھارٹیز کا اور جوڈیشل فلسفی کا، تو اس کے حساب سے تو کسی قسم کی استثناء نہیں لگتا۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ تھے۔ لگتا نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا یہ استدلال وزندار ہے، اس میں وزن ہے کہ کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے اور انہیں استثناء حاصل ہے آئین کی شکل 248 کے تحت، تو ان سے کچھ پوچھ گچھ نہ کی جائے، یعنی کہ پاکستان میں یہ اختیار وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے کہ چاہے وہ دن کو رات کہے، رات کو دن کر دے، سفید کو کالا کر دے، کالے کو سفید کر دے، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر فروغ نسیم کہتے ہیں کہ ایسی بات بالکل درست نہیں ہے، اور پاکستان میں تو ایسا معمول ہوتا ہے۔ کئی وزرائے اعظم کو 2 بار محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور 2 بار جناب نواز شریف کو اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب یوسف رضا گیلانی کی باری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے، کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں استثناء حاصل ہے، کسی کی ہمت ہے تو گرفتار کر کے دکھائے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اچھی خبریں بھی ہیں، معاشی میدان میں چیلنجز بھی ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں کچھ دنوں کے اندر کئی اچھی پازیٹیو خبریں آئی ہیں جو کہ مستحکم خبریں ہیں، اور معاشی اور کاروباری ماحول مستقبل میں بہتر ہونے کی گنجائش پیدا کرتی ہے۔ اس حوالے سے اچھی خبریں شیئر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان میں معیشت اور کاروبار کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کا ذکر اور ان کا احاطہ ہم اکثر اس پروگرام میں کرتے رہتے ہیں، لیکن اب کچھ اچھی خبریں بھی نمودار ہوئی ہیں، اور حالیہ چند دنوں کے دوران معاشی محاذ پر اس فرنٹ پہ اچھی خبریں ہیں جو کہ
اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ کاروباری ماحول اور معاشی ماحول پاکستان میں بہتر ہونے جا رہا ہے۔ سب سے اچھی خبر کل برسل سے آئی یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں، جب یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے پاکستان کو GSP پلس دینے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ وہ درجہ جس کے ذریعے پاکستان کی ٹیکسٹائل، گارمنٹس مصنوعات یورپین یونین کے ممالک میں جا سکتی ہے، جس کے بغیر ڈیوٹی یا کم ڈیوٹی کی بنیاد پہ جائے گی، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی ایکسپورٹ یورپ میں تقریباً 1.5 ارب سے 2 ارب روپے زیادہ تک کی ہو سکتی ہے، جو کہ بہت اچھا پاکستان کی معیشت کے لیے اور صنعت کے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز ہو سکتی ہے۔ اور یہ قدم یورپین یونین کی جانب سے اٹھایا جانا، اس کے پارلیمنٹ کی جانب سے اٹھایا جانا پاکستان کی جانب ایک مثبت اشارہ بھی ہے، اور اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ سیاسی طور پہ پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کی وجہ سے یورپ اور دنیا کی تہذیب یافتہ اور جمہوریت پسند اقوام پاکستان کی اس ڈیولپمنٹ کو پسند کر رہی ہیں۔ تو یہ بڑی خبر تھی جو GSP پلس کے حوالے سے کل یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی جانب سے آئی۔ اسی دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ کل ہم نے جن زر مبادلہ کے ذخائر کے اشاریوں کا ذکر کیا تھا وہ اختتام ہفتہ کے تھے، لیکن اس ہفتوں کے دوران پاکستان کو مختلف مدوں میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً $400 ملین کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے پچھلے 8-9 دنوں میں، جس کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر اب پھر $3.4 ارب تک ہو چکے ہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا، کہ ایک منصوبہ تیار ہے، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اور آئندہ 3 سالوں کے دوران پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے بڑھیں گے اور $20 ارب تک ہو جائیں گے۔ یہ ایک مثبت خبر ہے، اور زر مبادلہ کے حوالے سے جو تشویش ہے اس کا جو رسپانس سامنے آ رہا ہے، جس میں بہتری نظر آ رہی ہے، یقینی طور پہ اس تشویش کو کم کرنے میں یہ ڈیولپمنٹ ضرور مدد دے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران جو ماحول بنا ہے اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوا ہے، اور مجموعی قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے، جو کہ پہلی بار کئی سالوں کے بعد گزشتہ 6 ماہی میں 5.1% ریکارڈ کی گئی ہے، جو یقینی طور پہ ایک مستحکم چیز ہے۔ اور گزشتہ سال انہی 3 مہینوں میں مجموعی قومی پیداوار 2.9% تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور بزنس اور معاشی ایکٹیویٹیز میں پچھلے 3 ماہ میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار 5.1% رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے اسحاق ڈار جناب وزیر خزانہ کی جانب سے کہ سروسز شعبے میں بھی ترقی ریکارڈ کی گئی ہے، گزشتہ 6 ماہی کے دوران 5.7% یہ رہی ہے، اور بجٹ خسارہ معاشی ترقی کا 2.2% رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریونیوز وصول ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں اس میں بہت قابل ذکر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی دوران معاشی ایکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس پچھلے کئی دنوں کے دوران اب 25,000 کی نہ صرف سطح عبور کر چکا ہے بلکہ یہاں پہ مستحکم بھی ہو گیا ہے۔ آج بھی کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی اور 185 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 25,257 کے اشاریے پر بند ہوا ہے، اور اس طرح سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ یہ ایک نئی لیول بن گئی ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کی۔ اور آج کاروباری حجم بھی بہت دیکھنے میں آیا، اور 33 کروڑ شیئر سے زیادہ کا کاروبار بھی ہوا ہے، جو کہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایک ایکسائٹمنٹ ہے اور ایکزیوبرنس ہے جو اسٹاک ایکسچینجز میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اسی دوران روپے کی قدر میں بھی بہتری ہوئی ہے، جو کہ گزشتہ 3 دنوں کے دوران اس میں بہتری آئی ہے۔ پچھلے ہفتے کے دوران یہ قدر پھر گری تھی اور تقریباً 110 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا، لیکن اب اس میں بہتری آئی ہے، اور آج 107.60 روپے کا ڈالر تھا، جو کہ مزید کم بھی ہوا تھا، اور 107.30 بھی ہوا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس میں قابل ذکر کمی آئندہ چند ہفتوں میں مزید دیکھنے میں آئے گی۔ یہ تمام انڈیکیٹرز اس بات کے ہیں کہ معاشی میدان میں تفکر سے بڑھ کے اب بہتری کی جانب کے بھی اشاریے نظر آتے ہیں، انڈیکس نظر آتا ہے، اور یقینی طور پہ یہ مثبت اشارے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی اور کاروباری حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ اقدامات جو حکومت نے حالیہ دنوں میں کیے، جس میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کے لیے کوئی سوال پوچھنے کی ایک نئی اسکیم سامنے لائی گئی ہے، جس سے کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کی مد میں جو انسینٹیوز حکومت نے اناؤنس کیے ہیں اس کے بھی پازیٹیو رسپانس آ سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کل ملا کے کہتی ہیں کہ حالات میں معاشی اور کاروباری اور سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری آ سکتی ہے، اور آپ کو ضرور بہتری کی توقع بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروباری امور کے ماہر اور ٹاپ لائن سیکیورٹیز بروکریج کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سہیل۔
بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب. کافی اچھی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں. ایک طرف جی ایس پی پلس یورپین یونین نے دے دیا ہے, دوسری طرف ریزروز بھی کچھ بہتر ہو رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بھی 25,000 پہ ایسا لگتا ہے کہ سٹیبلائز ہو گیا ہے. یہ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں نا؟ دیکھیں یہ 3 انڈیکیٹر ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور انڈیکیٹر ہیں. وہ صرف یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومک ریوائول شروع ہو چکا ہے اور جو سرمایہ کار ہیں چاہے وہ لوکل ہوں یا فارن ہوں, ان کا کانفیڈنس پاکستان کی حکومت میں اور پاکستان کی اکانومی میں بہتر ہو رہا ہے. جس طرح جی ڈی پی کا آپ نے ذکر کیا, یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جس نے 5 سال میں جس کی جی ڈی پی کی گروتھ تھی 2.9% ایوریج, وہ 5.1% ہو گئی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اگر اسی طرح یہ برقرار ہے تو سال کی جی ڈی پی گروتھ 4.5% ہو جائے گی. پچھلے 5 سالوں میں ہم سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا, ان کی جی ڈی پی کی گروتھ 7-8% تھی اور ہم 3% پہ تھے. اب وہ 5.5-6% پہ آ گئے اور ہم بھی 4.5% ہو جائیں گے تو ہم ان کی ترقی کی شرح کے قریب آ جائیں گے. جی ایس پی پلس کا تعلق ہے, یہ شو کرتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو سپورٹ ملے, اس کو کنسیشن دیا گیا ہے. یہ ان کمپنیز کو, ان اکانومیز کو دیا جاتا ہے کہ جو بدحالی کا شکار ہوتی ہیں اور جو کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں لیبر لاز کے, ہیومن رائٹس کو وہ پورا کرتی ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل پازیٹیو سگنل ہے, اور اس کا بے شمار کام, بے تحاشا کام پچھلی حکومت نے کر دیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ پراپرٹی پرائسز پاکستان میں بڑھ رہی ہیں. اسٹاک مارکیٹ پچھلے 2 سال میں ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے اور ریکارڈ سطح پر ہے. اس کے باوجود بظاہر لگ رہا ہے کہ اگلا سال بھی اسٹاک مارکیٹ کے لیے بالخصوص شروع کے کچھ مہینے اچھے ثابت ہوں گے. ان 3 انڈیکیٹرز کے علاوہ بہت سارے ایسے سگنلز بھی ہیں کہ فورن انویسٹرز, ان کی پاکستان وزٹس فریکوینٹ ہو گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی چائنیز انویسٹر نے پاکستان کی ٹیکسٹائل کمپنی کو خریدا ہے, اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو لوکلز کے ساتھ مل کے سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ شو کر رہی ہیں کہ لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز دونوں کا اعتماد پاکستان کی معیشت پہ اور اس حکومت پہ بہتر ہو رہا ہے. اور کیا خبریں پائپ لائن میں ہیں, جو پازیٹیو خبریں جو کہ اس وقت ابھی پروسیس میں ہیں لیکن سامنے آ سکتی ہیں بزنس ماحول پہ, معاشی ماحول کے حوالے سے کچھ مزید مثبت خبریں بھی آنے والی ہیں؟ اکانومک سائٹ پہ بہت ساری اور بھی پازیٹیو خبریں آ سکتی ہیں, جس میں اگلے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں آئی ایم ایف سے جو ٹرانچ ملنی ہے وہ ہے, پلس جو ٹیلی کام کے لیے حکومت کی کوششیں جو کچھ سلو ہیں 3G سے ریلیٹڈ, اس کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی اے منتخب ہو گیا ہے, ایڈوائزر منتخب ہو گیا ہے. اگر حکومت کا ٹارگٹ فیبروری ہے, اگر فیبروری نہیں مارچ اپریل تک بھی یہ ہوتا ہے تو یہ بھی پاکستان کو انٹرنیشنلی بہت پاپولر کرے گا, جس سے فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کر جو حکومت نے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا, جس پہ ابھی تک پروگرس تھوڑی سلو ہے, مگر اگر وہ ہو جائے, جس میں یورو بانڈ کا اجرا ہے, جس میں پرائیویٹائزیشن ہے, یہ اگر ساری چیزیں ہو جائیں تو میرے خیال میں پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی 14% ہو گیا تھا اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے. تو اگلے چند ماہ میں یہ بہت بڑے مائل سٹون دیکھے جا سکتے ہیں. اچھا, آپ کے نزدیک کچھ ایریاز کنسرن کے بھی ہیں جس کے لیے جو اگر وہ موجود ہیں تو حکومت کو اس سچویشن کو, اس پورے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے خیال میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ 2 بڑے رسک فیکٹر ہیں پاکستان کے لیے آج بھی. ایک تو جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے وہ حکومت کا $3 بلین سے کم آ گیا ہے. یہ چیز پچھلے 12 سالوں میں نہیں دیکھی گئی تھی, اور پچھلے 5 سال میں حکومت کے معاشی حالات خراب تھی مگر ریزرو اتنے کم نہیں ہوئے تھے. تو اس کے لیے خاص طور سے فائنانس منسٹری کو اور پرائیویٹائزیشن منسٹری کو مل کر اس میں کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ بدستور گرتے رہے یا انڈر پریشر رہے تو یہ ساری اکانومک ریکوری جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ جو کچھ حد تک لا اینڈ آرڈر سچویشن بالخصوص کراچی میں جو امپروو ہوئی ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے, کیونکہ بالخصوص لوکل انویسٹر ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت کروشل فیکٹر ہے, کیونکہ اس سے سرمایہ کاری کے ڈیسیشنز ہیں وہ ڈفر ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز جو اس حکومت نے ابھی تک برقرار رکھی ہے وہ ہے گورننس کی. کوئی بڑا کرپشن کا اسکینڈل یا کوئی بہت بڑا فراڈ بظاہر سامنے نہیں آیا, تو حکومت کو چاہیے کہ یہ پرفارمنس جو ہے پچھلے 8 ماہ کی اس کو اگلے آنے والے سالوں میں بھی برقرار رکھا جائے.
بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے تشویش ہے اور جو فگرز وہ کوٹ کر رہے ہیں وہی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اختتام ہفتہ جاری کی تھی, لیکن پچھلے چند دنوں میں اس میں کچھ بہتری آئی ہے اور وزارت خزانہ کے حکام کہتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری چند ہفتوں کے اندر اور اگلے چند مہینوں کے اندر کافی بہتری نظر آئے گی. مجموعی طور پہ صورتحال بہتر ہے اور بہتر کی جانب چڑھنے کی عکاسی کرتی ہے. اچھی خبروں کو بھی ہمیں ویلکم کرنا چاہیے اور اسی نیت سے ہم نے یہ اچھی جو پازیٹیو چیزیں ہیں معاشی میدان میں کاروباری ماحول کے حوالے سے جو طلوع ہو رہی ہیں ان کی روشنی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کا دور ختم ہوا. اس حوالے سے تجزیات تبصرے کامنٹریز جاری ہیں. اب ایک تجزیہ اور نیا تجزیہ ایک اپنے انداز کا تجزیہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے, اس کا بھی ذکر ہوگا. اور دوسری جانب اعتزاز احسن سابق چیف جسٹس کے دستے راست ہوا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سابق چیف جسٹس آگے چل کے سیاست میں حصہ لیں گے. اس کا ذکر ہوگا وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سابق چیف جسٹس جسٹس افتخار محمد چودھری کے حوالے سے آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو وہ پروٹوکول جو کہ پچھلے 9 سال کے دوران انہیں چیف جسٹس کی حیثیت سے حاصل تھا وہ اب ڈرا کر لیا گیا ہے. اور دوسری جانب ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری چودھری عبدالحمید کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب تصدق حسین جیلانی نے جو اقدامات تجویز کیے تھے کہ پاکستان میں مقدمات کی سماعت جلد از جلد ہو, انصاف کی فراہمی کو آسان اور سستا بنایا جائے اور عدلیہ کو کرپشن سے آزاد کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں, اس پر بھی عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. سابق چیف جسٹس کے دور کے حوالے سے تبصرے تجزیات اور کامنٹریز جاری ہیں. اس سے پہلے آپ نے اخبارات میں دیکھا کہ بہت زیادہ تبصرے تجزیات میں ان کی تعریف کی گئی ہے, ان کے دور کو مختلف حوالوں سے سراہا بھی گیا ہے. اب ایک تنقیدی مضمون شائع ہوا ہے اور مصنف اس کے بہت اہم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری نے جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور کے حوالے سے ایک مضمون تحریر کیا ہے اور متوقع طور پہ تنقیدی مضمون ہے, لیکن اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت کی کیا رہنما اس کا سرپرست اعلیٰ سابق چیف جسٹس کے دور کے حوالے سے کیا کہتا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے آج تحریر کیا, ہم میں کئی افراد کو ایک ایسی عدلیہ کے ہاتھوں مشکلات اٹھانی پڑی جو اتنی خود مختار ہو چکی تھی کہ وہ اکثر خود انصاف کے بنیادی اصولوں اور آئین سے آزاد ہو جاتی تھی. ایک جج ایک آمر کی مداخلت کو جائز قرار دیتا ہے, پھر اسی آمر کو آئین میں ترامیم کرنے کے لیے غیر معمولی اختیارات بھی دیتا ہے, حالانکہ آمر نے ان اختیارات کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا. پھر راتوں رات وہی جج اس جنرل کے خلاف جدوجہد کی علامت بن جاتا ہے. عامر کے خلاف چیف جسٹس کے موقف کو ستائش حاصل ہوئی, لیکن چیف جسٹس کو 1999 کی فوجی مداخلت کے حق میں بطور جج فیصلہ دینے اور سیاست دانوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی کو جاری رکھنے کے فیصلے سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. چیف جسٹس نے عام انتخابات سے قبل قومی مفاہمتی آرڈیننس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا, جس سے سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جلا وطن کیے گئے سابق وزرائے اعظم کی وطن واپسی خطرے میں پڑ گئی تھی. شہید بے نظیر بھٹو نے سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرف کو فوجی عہدہ چھوڑنے پر راضی کیا, جس کے بعد مشرف کی حیثیت غیر قانونی صدر کی ہو چکی تھی اور ان کے اختیارات بھی کم ہو چکے تھے. لیکن حیرت انگیز طور پر چیف جسٹس نے مشرف کے غیر قانونی صدارتی عہدے پر کچھ نہیں کہا, بلکہ بعد ازاں غیر قانونی صدارتی انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والے مشرف سے حلف بھی لے لیا. بحالی کے بعد پہلے بڑے فیصلے کے تحت چیف جسٹس نے وہ عمل کیا جس کے خلاف وکلا تحریک نے جدوجہد کی تھی. انہوں نے آئین کی پیروی نہیں کی. چیف جسٹس نے وکلا تحریک کے دوران ساتھ نہ دینے والے پی سی او ججز اور نئے ججوں کی تعیناتی کے مقدمے کو سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بھیجا. اس کے بجائے بحال کیے گئے جج صاحبان نے قلب کی ایک جنبش سے ان ججوں کو عدالت سے ہی بے دخل کر دیا. ججوں کی تعیناتی کے طریقہ کار کے معاملے پر چیف جسٹس نے پارلیمنٹ پر غیر معمولی دباؤ ڈالا اور دھمکی دی کہ 18ویں ترمیم کو منسوخ کر دیا جائے گا. چیف جسٹس اپنی منشا کے تحت 19ویں ترمیم کی منظوری چاہتے تھے. اس دباؤ کے نتیجے میں 19ویں ترمیم لائی گئی, جس کے تحت پارلیمانی کمیٹی میں مزید ججوں کی نمائندگی دی گئی. ہم نے بھی خندہ پیشانی سے 19ویں ترمیم کو منظور کر لیا, لیکن کچھ ماہ میں ہی چیف جسٹس نے عدالتی فیصلوں کے ذریعے پارلیمانی کمیٹی کے اختیارات کو ختم کر کے اسے کھوکھلا کر دیا اور ججوں کی تعیناتی کے اختیارات اپنے پاس ہی رکھے. ججوں کی تعیناتی کا وہ نظام واپس لایا گیا جس کے تحت جج کی تقرری جج ہی کرے گا. مخالف ججوں کو عدالتوں سے بے دخل کرنے کی وجہ سے اچانک ہی ججوں کی تعداد نصف ہو کر رہ گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام وضع کیا گیا جس کے ذریعے از خود نوٹس لینے کے عمل کا بیجا استعمال کیا گیا. از خود نوٹس کے اختیارات غلط طریقے سے استعمال کیا گیا.
ہیجان انگیز ٹی وی ٹاک شوز حتیٰ کہ خدامت پسند اخبارات کی اداریوں سے عوامی رائے عامہ کے معاملات کو ان مقدمات کی بنیاد پر نپٹایا گیا۔ عدالت پر کام کا بوجھ بڑھا دیا گیا، جس سے عدلیہ کی کارکردگی میں مزید رکاوٹ پیدا ہوئی۔ چیف جسٹس کے دور میں پاکستان میں عدالتی حدود میں زبردست وسعت ہوئی، عدالتی فعالیت کی شدت محسوس کی گئی اور نیم عدالتی آمریت کا مشاہدہ کیا گیا۔ این آر او مقدمے میں جو قانونی سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ کیا این آر او قانون سازی کا ایک جائز معاملہ ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے 290 صفحات تحریر کیے، جس میں زیادہ تر اس سوال سے کوئی تعلق نہیں۔ این آر او فیصلہ عمل درآمد کیس میں سپریم کورٹ نے آئین کے تحت صدر کو حاصل استثناء کے معاملے کو نظر انداز کر دیا۔ دوسرا قانونی نکتہ یہ تھا کہ وزیر اعظم گیلانی کے خلاف ابتدائی چارجز میں عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کا الزام نہیں تھا، جبکہ حتمی فیصلے میں اس الزام پر انہیں مجرم قرار دے دیا گیا۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے 7 رکنی بینچ کے اصل فیصلے میں وزیر اعظم گیلانی کو نااہل قرار نہیں دیا گیا تھا، لیکن نااہلی کا حکم بعد ازاں 3 رکنی بینچ نے دیا، یعنی 7 رکنی بینچ کے فیصلے کو 3 رکنی بینچ نے مسترد کر دیا، جو قانونی طور پر ناقابل یقین ہے۔ بلاول بھٹو تحریر کرتے ہیں، اظہر خان کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے گیند حکومت کے کورٹ میں ڈال دی کہ وہ سابق جرنیلوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ان جرنیلوں کے خلاف کارروائی کے امور بھی نہیں بتائے گئے۔ این آر او مقدمے کے مقابلے میں یہ کھلا تضاد ہے اور اظہر خان کیس پہ عمل درآمد ہی شروع نہیں ہو سکا۔ بلاول بھٹو زرداری مزید کہتے ہیں، چیف جسٹس کی جانب سے اپنے صاحبزادے کے مقدمے میں از خود نوٹس لینا شدید بدانتظامی ہے اور ججوں کے ضابطہ اخلاق کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ صرف اس وجہ سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جا سکتا تھا اور عہدے سے ہٹانے کا سبب بن سکتا تھا۔ موجودہ ججوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس سے مختلف ثابت ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پی سی او پر حلف اٹھانے سے انکار آئین سے محبت کے تحت کیا تھا، نہ کسی عہدے کی لالچ میں، جیسا کہ سابق چیف جسٹس کا معاملہ تھا۔ اگر مائی لارڈ کے عہدے پر رہتے ہوئے یہ مضمون لکھا جاتا تو مجھے توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرا دیا جاتا، شاید مجھے انتخابی عمل سے نااہل قرار دے دیا جاتا اور ممکنہ طور پہ مجھے جیل بھیج دیا جاتا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے یہ مضمون اس وقت نہیں لکھا جب چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ یہ مضمون تحریر کر رہے ہیں اور چیف جسٹس کے دور کے حوالے سے جو تبصرے تجزیات ہو رہے ہیں، جس میں اکثر میں ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کے عہد کے بارے میں جو درجہ ابواب ہیں وہ سامنے لائے جاتے ہیں، یہ ایک تنقیدی جائزہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی دوران چیف جسٹس آف پاکستان کے سابق دستراز جناب اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری اب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سیاسی کیریئر کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے تجربے اور اپنے تعلق کی بنیاد پہ کیا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ لمحات اور وہ گھڑیاں جو ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں، اس میں جو کمپنی رہی چودھری صاحب کے ساتھ میری، میں جس طرح ان کو پہچانتا ہوں اور جانتا ہوں، ان کے کمزور ترین دنوں کے خیال، جب آدمی طاقت میں آ جائے تو پھر وہ خیالات اب تو میں جانتا ہوں بدل بھی جاتے ہیں، پر ان دنوں میں ان کی سیاست میں آنے کی بڑی خواہش ہے، بہت خواہش ہے، لیکن ان کے لیے مشکل یہ ہوگی کہ وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی سیاست، آخرکار طالبان نے ان کو کہا ہے کہ ان سے بہتر شخصیت کوئی پاکستان میں نہیں ہے، طالبان کے ترجمان نے، وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی سیاست اگر کریں گے تو اسی میں فٹ ہوتے ہیں۔ جناب اعتزاز احسن اپنے تجربے کا اور اپنے تعلق کا نچوڑ پیش کر رہے تھے، دیکھنا بھی باقی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو جاتا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے سابق رہنما عبدالقادر ملا کو پھانسی دی گئی اور اس کا شدید رد عمل اس وقت بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں نظر آ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اتنے پرتشدد مظاہرے ہوئے کہ ڈھاکہ عملاً بنگلہ دیش کے دوسرے شہروں سے اس وقت کٹ چکا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کل بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے سابق سینئر رہنما عبدالقادر ملا کو پھانسی دے دی گئی۔ رات 11 بجے یہ پھانسی دی گئی۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے عبدالقادر ملا کو اب سے 42 سال قبل تقریباً 1971 میں جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا مجرم ٹھہرایا اور انہیں پھانسی کی سزا دی۔ اس سے پہلے جنگی جرائم کی سماعت کرنے والے ایک ٹریبونل نے انہیں عمر قید کی سزا دی تھی۔ اس کا رد عمل ہوا ہے بنگلہ دیش میں اور اس وقت بنگلہ دیش کے کئی شہروں میں پرتشدد مظاہروں کی اطلاعات آئی ہیں، جس میں ڈھاکہ، نواکھالی اور بنگلہ دیش کے دوسرے شہر ہیں جہاں پر حملے ہوئے ہیں اور زبردست تشدد دیکھنے میں آیا ہے۔
ریلوے اسٹیشنوں پر بھی آتش گیر دھماکے ہوئے ہیں. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں یہ فیصلہ ہونے کے بعد اور عبد القادر ملا کو پھانسی دینے کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہے, اور یہ ایک صورتحال نہ صرف یہ کہ آگے چل کے بھی کشیدہ ہوگی مگر اس کے اثرات بنگلہ دیش کے مستقبل پہ بھی رونما ہوں گے. بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت ہے جو کہ ایک سیکولر تشخص رکھنا چاہتی ہے. حکومت میں تبدیلی کے بعد جو کہ 29 دسمبر 2008 کو ہوئی تھی, عوامی لیگ نے زبردست اکثریت حاصل کی تھی, جس کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد عوامی لیگ نے فیصلہ کیا تھا کہ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے ذریعے کہ آئین سے خدا پر ایمان کے جملے کو حذف کر دیا جائے اور بنگلہ دیش کا نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش سے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش رکھ دیا جائے. اسی سال یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ اس بل کو بنگلہ دیش میں کی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا, جس نے اس کو مسترد کر دیا تھا, جس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ملک میں تمام اسلامی جماعتوں پر پابندی لگا دے, جس کے بعد جماعت اسلامی سمیت 4 جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی. اور اسی کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کی حکومت نے خصوصی ٹریبونل قائم کیے تھے جن کا مقصد ان ملزمان پر محکمہ چلانا تھا جنہوں نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر مبینہ طور پہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی مخالفت کی تھی. اور اس کے بعد سے یہ مقدمات شروع ہوئے تھے جس پر جماعت اسلامی کے متعدد رہنماؤں کو سزائیں دی گئی تھی. عبدالکلام آزاد کو سزائے موت, عبد القادر ملا کو عمر قید دی گئی تھی, لیکن انہوں نے اپیل سپریم کورٹ پہ کی جہاں سے ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے دوسرے رہنما جس میں پروفیسر غلام اعظم بھی شامل ہیں ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی. لیکن کل کا یہ واقعہ یقینی طور پر ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس حوالے سے بنگلہ دیش میں رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے. اس پر ہم مزید بات کرنے کے لیے ڈھاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں اخبار جنگ کے ڈھاکہ میں کورسپونڈنٹ زین العابدین. بہت بہت شکریہ زین العابدین صاحب. یہ فرمائیے گا کہ عبد القادر ملا کے پھانسی کے بعد اس وقت بنگلہ دیش میں رد عمل کیا ہے؟ اس وقت بنگلہ دیش کے مختلف شہروں سے کیا خبریں آئی ہیں آج؟ مجھے جو اطلاع ملی ہے اب تک وہ ڈھاکہ میں آج یہ ہونے کے بعد بھی, بلاکٹ ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں نے حملے کیے ہیں, گاڑیوں پر چلائے شہر سے باہر کے علاقوں میں, اور بڑی کشیدہ حالات ہیں. ابھی اطراف اضلاع میں تمام اضلاع میں ہنگامے شروع ہو چکے ہیں, توڑ پھوڑ کا سلسلہ جاری ہے. آگ ہے اور ٹرینوں کی پٹریاں اکھاڑ دی گئی تھی. ان کا پولیس اور عوامی لیگ کے لوگ, چھاتروں شبر اور جماعت اسلامی کے کارکن یہ مل کر کام کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں اس کا لانگ ٹرم کیا آپ کو اثر نظر آتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بنگلہ دیش میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ اسلامی خیالات رکھتے ہیں اور بہت ہی کٹر مسلمان ہیں. یہ لوگ اپنے طور پر ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پھانسی دی گئی تو یہاں عوامی لیگ کے ایک گونو جاگرن ہے, اس نے خوشیاں منائی, جلوس نکالے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور شبر والوں نے پورا شہر کے اندر توڑ پھوڑ مچائی, گاڑیوں کو آگ لگائی. اضلاع سے آنے والی خبروں میں بتایا آپ کو کہ یہ اضلاع تمام اس شہر سے ڈھاکہ سے کٹا ہوا ہے. بالکل ہر جگہ سے سڑکیں کاٹ دی گئی ہیں, پل توڑ دیا گیا ہے. بہت شکریہ زین العابدین صاحب ہمارے ساتھ تھے ڈھاکہ سے, جہاں پر بہت کشیدہ صورتحال ہے. ڈھاکہ کا اس وقت ملک کے دوسرے شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. سڑکوں پر ٹائر جلائے گئے ہیں اور ریل کی پٹریاں اکھاڑ دی گئی ہیں. شدید کشیدہ صورتحال ہے جو اس وقت بنگلہ دیش میں دیکھنے میں آئی ہے, اور اسی حوالے سے پاکستان نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے آپ سے تھوڑی دیر قبل ایک بیان میں اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے, پھانسی کی مذمت کی ہے عبد القادر ملا کو دی جانے والی. انہوں نے کہا کہ 42 سال پہلے ہونے والے واقعات کی بنیاد پر آج سزا دینا سراسر زیادتی ہے. انہوں نے کہا کہ عبد القادر ملا ایک پاکستان پسند شخصیت تھے جس وقت پاکستان اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک تھا, اور اس واقعے کی پاکستان یقینی طور پہ مذمت کرے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کو ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.